محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامي المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وآلہ الکریم وآلہ وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے بطور خراج عقیدت سرکار کوثر مستقل اللہ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے کچھ اشعار سماعت کرتے ہیں۔ 2-3 شعر منقبت کے سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ سے اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ سے اعظم کا، کہ چاند ستاروں سمندر پر ہے بھاری قطرہ غوث اعظم کا، 7 سمندر پر ہے بھاری قطرہ غوث اعظم کا۔ اور عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، کہ عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے نعرہ غوث اعظم کا، قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے نعرہ غوث اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ سے
کا اور قسمیں دے کر خود ہی کھلائے عبد القادر کو قادر قسمیں دے کر خود ہی کھلائے عبد القادر کو قادر کہ قسمیں دے کر قسمیں دے کر خود ہی کھلائے عبد القادر کو قادر مرضی مولا کا ہوتا ہے لقمہ غوث اعظم کا مرضی مولا کا ہوتا ہے لقمہ غوث اعظم کا اور 70 گھر میں کیسے پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا 70 گھر میں کیسے پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا کہ 70 گھر میں 70 گھر میں کیسے پہنچے جب یہ سمجھنا مشکل تھا تو پیڑ کے پتوں پر تب دیکھا جلوہ غوث اعظم کا تو پیڑ کے پتوں پر تب دیکھا جلوہ غوث اعظم کا اور آخری شعر بسمات کے نظرات بولے فرشتے اس کو نہ چھیڑو یہ ہے سگے غوث اعظم بولے فرشتے اس کو نہ چھیڑو یہ ہے سگے غوث اعظم کہ بولے فرشتے بولے فرشتے اس کو نہ چھیڑو یہ ہے سگے غوث اعظم دیکھو گلے میں اس کے پڑا ہے پٹا غوث اعظم کا دیکھو گلے میں اس کے پڑا ہے پٹا غوث اعظم کا چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ غوث اعظم کا درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعہ کو
اگر زندگی نے وفا کی تو میں تعلیمات حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اپنے وعدے کے مطابق آج کے اس مقدس دن اور پیاری ساعتوں میں تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ خدائے قدر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ کروڑوں احسان اور شکر ہے اس خالق کا، اس مالک کا، جس نے ہم کو اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، ہمارے اندر عقل رکھا، شعور رکھا اور ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث کیا، اولیاء کی جماعتیں آئیں، علماء صلحاء ہمارے آپ کے رہبری رہنمائی کرتے نظر آئے۔ یہ تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی توفیق سے ہے۔ حضرات محترم، جب ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے وجود کے اندر سما رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، انسان بنایا، اس کی مرضی، اگر وہ چاہتا تو جانور بندر بنا دیتا، کیڑے مکوڑے بنا دیتا، اس کی مرضی تھی، کسی کو اس کی قدرت میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ مگر اللہ نے کیڑا مکوڑا نہیں بنایا، اللہ نے بندر جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعضاء کو سلامت رکھا، سالم رکھا۔ انسان بنا کر اللہ آنکھوں کی بینائی کو چھین لیتا یا زبان سے گونگا کر دیتا، ہمارے اندر سکت نہیں تھی کہ ہم کچھ کہہ سکتے تھے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ نے ہمیں اندھا نہیں کیا، گونگا نہیں کیا، بہرا نہیں کیا، لنگڑا نہیں کیا، لنجا نہیں کیا، بلکہ فی احسن تقویم کے مطابق انسان کو اللہ نے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اتنا سارا کچھ عطا کرنے کے بعد، دینے کے بعد، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرا بندہ شکرانے کے طور پر میری بارگاہ میں اپنے جبین کو جھکا دے۔ اتنا کچھ دینے کے بعد، اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بندے جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تم اس کا صلہ، اس کا بدلہ مجھے دو۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط کہ ہم یہ سوچ بھی، تصور بھی رکھ سکیں۔ وہ خدا جو ساری کائنات کو لفظ کن سے تخلیق فرمانے والا، وہ خدا جو ہر ایک کو پیدا کرنے والا، یہ وہم و گمان بھی، یہ تصور بھی انسان کو دائرہ اسلام سے نکال کر پھینکنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، منشا یہ ہے کہ بندہ میری بارگاہ اپنے جبین کو جھکا دے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت سے دور بھاگ رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ پاک و صاف ہو جائے تو پورا وجود پاک و صاف ہو جاتا ہے۔
اگر وہ پاک ہو جائے، اچھا ہو جائے تو انسان کا پورا وجود اچھا ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گوشت کا لوٹڑا ہے، وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ دل ہے، اگر وہ صاف پاک ہو جائے تو انسان کا پورا وجود پاک و صاف ہو جاتا ہے، انسان کا پورا وجود ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر کمی رہے، اس کے اندر کچھ خرابیاں آئے تو پورے وجود کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خواہشات کے پیچھے انسان چلا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دل اس وقت تک پاک و صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارا نفس پاک و صاف نہ ہو جائے۔ میرے غوث فرماتے ہیں کہ تمہارا دل اس وقت تک پاک و صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارا نفس پاک و صاف نہ ہو جائے، اور نفس کی صفائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اصحاب کہف کے کتے کی طرح رضا کے دروازے پر اپنے آپ کو ڈال نہ دے۔ اصحاب کہف کے کتے کی طرح انسان جب اپنے آپ کو رضا کے دروازے پہ ڈال نہ دے تب تک اس کے نفس کی پاکی، نفس کی صفائی نہیں ہو سکتی، اور جب تک نفس کی صفائی نہیں ہو سکتی دل پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ اصحاب کہف کے کتے کی رضا، کتے کی طرح رضا کے دروازے پر اپنے آپ کو ڈال دینا کیا ہے؟ اصحاب کہف کا وہ کتا جو اللہ کے ولیوں کے در پر اپنے آپ کو ڈال رکھا تھا، اس حال میں کہ نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، بس ایک در مل گیا ہے، اسی در سے جڑا رہنا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے کہ بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے دروازے پر ڈال دیتا ہے، میرے مولا تو ہی ہے، میرے خالق تو ہی ہے، مجھے کسی اور در میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو راضی ہے، تیری رضا میں، تیری مرضی میں اور تیری مرضی کے مطابق میرا پورا وجود ہے، مولا جس میں تیری رضا ہے تیرا بندہ بھی اسی میں راضی ہے۔ کتنی ہی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلیں، مشقتیں آئے، بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے دروازے پہ تحریک پہ ڈال رکھے اور یہ سوچے کہ مولا تیری رضا پہ میں راضی ہوں۔ تکلیفیں ہیں، تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات بھی مولا تیری ذات ہے، پریشانیاں ہیں اسے ختم کرنے والی ذات بھی تیری ذات ہے، مولا جتنی بھی مصیبتیں، مشقتیں آئے، ساری مشقتوں کو دور کرنے والی ذات بھی تیری ذات ہے۔ جب بندے کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا نفس پاک ہوتا ہے، اور جب نفس پاک ہوتا ہے تو دل پاک ہوتا ہے، اور جب دل پاک ہو تو پورا وجود پاک ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو صاف و ستھرا کرنے کی کوشش کی، اپنے نفس کو صاف کرنے کی سعی کی، نفس امارہ کو پاؤں تلے کچلنے کی کوشش کی، اور نفس مطمئنہ کی تلاش اور جستجو میں سرگردہ رہا، نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی کوشش کی، تو فرمایا گیا کہ وہ انسان کامیاب ہے۔ آج ہمارا حال، آج ہمارا طریقہ، ہمارا ضابطہ، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ، آج ہمارا حال یہ ہے کہ نفس امارہ ہمارے وجود میں اس قدر سرایت کر گیا ہے کہ بندہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر پا رہا ہے، بھلائی اور برائی کی تمیز نہیں کر پا رہا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ کوئی اگر بھلی بات کہنے والا ہو تو وہ انسان، وہ نوجوان اس کے سامنے سینہ اکڑ کر چلتا ہے اور یہ سوچتا ہے اگر یہ ہمیں بھلی بات کہہ رہا ہے یا نماز کی طرف بلا رہا ہے، ہم سینہ سپر ہو کر جائیں گے، اس کے منہ پہ جواب دیں گے کہ ہم نہیں کرنے والے ہیں، جو تمہیں کرنا ہے وہ تم کر سکتے ہو، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ جو آپ کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے وہ کچھ نہیں کرے گا،
مگر وہ خدا جس نے آپ کے وجود میں اتنی نعمتوں کو سما رکھا ہے، اگر وہ خدا چاہے ایک دن کے لیے اگر آپ کی آنکھوں سے بینائی کو کھینچ لے، چھین لے، تو ساری زندگی کی طاقتیں اور محنتیں اور روپیہ مال و متاع وہ سارے کے سارے لگا دیں گے، مگر بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ جس غرور اور جس گھمنڈ میں تو اپنے آپ کو ڈال رکھے ہو، یہ ساری کی سارے دھری کی دھری رہ جائیں گے۔ آج تعلیمات غوث اعظم کے حوالے سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں، مگر یہ دو چار تمہیدی جملے تاکہ ہمارے ذہنوں میں باتیں کم سے کم اترے کہ میرے غوث کی تعلیمات ہیں کیا۔ آج ہمارا حال سنیوں کا حال الا ماشاء اللہ حال یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ غوث کی 11ویں ہوتی ہے، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ غوث پاک کا لنگر کرنا چاہیے، 11ویں کو فاتحہ کرنی چاہیے، غوث کی بڑی 11ویں ہوتی ہے، لیکن غوث کے تعلیمات کیا ہیں؟ ہم سرکار غوث اعظم کے تعلیمات سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے کہا الا ماشاء اللہ، تعلیمات غوث اعظم، اگر ایک مرید اپنے پیر کی تعلیمات کو جان نہ سکے تو وہ مرید کیسا ہے؟ خالی لنگر کر دینا، لوگوں کو کھلا دینا، سال میں ایک بار دعوت کر دینا، بڑی 11ویں کر دینا، یہ غوث پاک سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ غوث پاک سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ تعلیمات غوث اعظم پر عمل کیا جائے، میرے غوث کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھو، تمہارے تخلیق کے مقاصد کیا ہیں، اللہ نے تمہیں دنیا بھیجا ہے کس غرض و غایت سے بھیجا ہے، اس مقصد کو سمجھو۔ جب تک اس مقصد کو نہیں سمجھو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے غوث فرماتا ہے کہ دنیا میں آنے کے مقاصد کو سمجھو، تخلیق انسان کا مقصد کیا ہے، اللہ نے تمہیں بھیجا کیا ہے۔ آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ بس یہ جنس پرستی صرف یہی خواہشات ہیں، صرف یہ خواہشات نہیں ہیں، صرف جنس پرستی خواہشات نہیں ہے، شہوات نہیں ہے، شہوات کی کئی قسمیں ہیں۔ قرآن نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی محبت، شہوات بالکل مزین ہو کر تمہارے پاس آتی ہے، اور ان شہوات میں شہوت نہیں کہا گیا، شہوات کہا گیا، شہوت کی جمع کہا گیا ہے۔ ہم صرف جنس پرستی کو، ایک لڑکا لڑکی کی محبت کو، ناجائز تعلقات کو ہم صرف شہوت سمجھتے نہیں، بلکہ فرمایا گیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کے پیچھے بھاگ جانا یہ بھی شہوت ہے، اور اپنے بیٹے سے ایسی محبت کرنا، قرآن نے کہا والبنین، تمہارے بیٹوں سے ایسی محبت کرنا کہ تم دین سے دور ہو جاؤ، یہ بھی شہوت ہے، یہ بھی شہوات ہے۔ اگر بیٹے کی محبت میں دین سے دور کر دے، اگر بیٹے کی محبت تمہیں اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے، اگر بیٹی کی محبت تمہارے اور اللہ کے بیچ میں آ جائے، یہ بھی شہوت ہے۔ آج بیٹوں کی محبت میں ہم حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے، بیٹوں کی محبت میں اچھے برے کو نہیں دیکھتے۔ آج اپنے اولاد کی محبت میں انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والبنین، اپنے بیٹوں سے ایسی محبت کرنا، اپنی اولاد سے ایسی محبت کرنا جو تمہیں خدا سے اور دین سے دور کرے، یہ بھی شہوت ہے۔ مجھے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، جب بیٹا سوتا رہتا ہے فجر کی نماز میں، باپ سے اس لیے نہیں جگاتا کہ بیٹا ٹھنڈ میں اٹھے گا تو سردی لگ جائے گی، کیا یہ بیٹے کی محبت تمہیں اللہ کے دین سے دور نہیں کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو یہ بھی شہوت ہے، اگر کر رہا ہے تو یہ بھی شہوت ہے۔ اگر تمہیں دین سے دوری اختیار کرایا جا رہا ہے اپنے بیٹے کی محبت کی خاطر، یہ بھی شہوت ہے۔ قرآن نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، دنیا بالکل سج سور کر تمہارے پاس آئے گی، اور اگر تم اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے، شہوتوں کے شکار ہو گئے، تو پھر کہتا کہ تم تباہ و برباد ہو گئے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اگر تم نے دین سے دوری اختیار کیا تو نامرادی کو تم پہنچ گئے۔
مگر آج ہمارا حال یہ ہے اللہ ماشاء اللہ 99.9% ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، قناطیر مقنطرہ ایسی محبتوں میں آج ہم اتنا مبتلا ہو گئے ہیں، اتنا گھس چکے ہیں کہ دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں سے تو کیا پتا ہے، غوث کی 11ویں کرنی ہے، 11ویں شریف کا مہینہ آ جائے تو 11ویں کر لو، لنگریں کھلا دو، لوگوں کو پکا کر کھلا دو، بس ہو گیا۔ یہ محبت غوث صرف نہیں ہے، محبت غوث یہ ہے کہ غوث کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ غوث کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کی بہت بڑی فہرست ہے، بہت بڑی لمبی لسٹ ہے، اس پر اتنی ساری گفتگو اس کم وقت میں ناممکن سا نظر آتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ میں 2-4 باتیں چیدہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے غوث نے سب سے پہلے نفس کے اصلاح کی تعلیم دی ہے، نفس کی اصلاح کی تعلیم دی ہے کہ اپنے نفس کو اپنے پاؤں تلے کچھ لو۔ کسی سے محبت ذاتیات کے بنا پر نہیں، کسی سے دشمنی ذاتیات کے بنا پر نہیں۔ اگر تمہیں کسی کے بارے شک ہو محبت کے حوالے سے یا عداوت کے حوالے سے، تو میرے غوث فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روح سے دیکھو کہ اس سے اگر محبت کر رہا ہوں تو قرآن و حدیث کی روح سے صحیح ہے یا نہیں، کسی سے بغض رکھ رہا ہوں تو قرآن و حدیث کی روح سے درست ہے یا نہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی روح سے درست ہے تو اس سے محبت کرو، قرآن و حدیث کی روح سے درست ہے تو اس سے عداوت کرو۔ لیکن آج ذاتیات، آج اپنی انا، اپنا تکبر، اپنے گھمنڈ کے بنا پر آج دوسروں کو سلام کرنے سے انسان عاجز ہے۔ ہم اس کو سلام کریں گے، ہم اسے سلام کریں گے؟ ہم تو بڑے ہیں، مال کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، فضل و کمال کے اعتبار سے ہم بڑے ہیں، ہم اسے سلام کریں گے؟ یہ تکبر، یہ انا ہمارے نفس امارہ کو بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارا حال ہی ہو گیا، ہم دشمنی رکھ رہے ہیں تو ذاتیات کے بنا پر، ہم عداوت کر رہے ہیں ذاتیات کے بنا پر۔ فرمایا الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے اور عداوت بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ اللہ جس سے کہے محبت کر، قرآن و حدیث جس سے کہے محبت کر، اس سے محبت کیا جائے، اور جس سے دور رہنے کے لیے کہا جائے اس سے دور رہا جائے۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے یہی تعلیم دی ہے، میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے یہی تعلیم دی ہے۔ آپ ہدایت بخشش پورا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے نبیوں کی کیسی تعریف کی ہے، صحابہ کی کیسی تعریف کی ہے، اولیاء کی کیسی تعریف کی ہے، اور جو غدار ہے اس کی مذمت میں بھی کیسے اشعار میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں۔ فرمایا دشمن احمد پہ شدت کی، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ ہاں میرے سرکار علیہ وسلم دشمن احمد پہ شدت کی، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ کوئی مروت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول کا باغی ہے وہ باپ ہے تو بھی ہمارا دشمن ہے، بیٹا ہے تو بھی ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ جو اللہ اس کے رسول کا نہ ہو سکا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو عداوت بھی ہو تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے خاطر، محبت بھی ہو اللہ اس کے رسول کی رضا کے خاطر۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اگر بازار میں آپ کو 10 ملے تو 10 میں سے 5 آپ کے مخالف مل جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی بات ہوگی، کوئی کبھی آپ نے سلام نہیں کیا ہوگا، یا کبھی آپ نے جواب نہیں دیا ہوگا، یا کبھی آپ مڑ کے چلے گئے ہوں گے، یا کبھی آپ کا آپس میں گھر کا کچھ معاملہ چھوٹا موٹا ہو گیا ہوگا۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے مگر وہ چھوٹی سی بات پر زبان بند ہو جاتی ہے، سلام کلام بند ہو جاتا ہے ہمارا۔ یہ ذاتیات ہے، یہ آپ کا ہمارا نفس ہے، یہ نفس ہمیں ابھرنے نہیں دیتا۔ میرے غوث فرماتے ہیں نا کہ دل اس وقت تک پاک و صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ نفس پاک و صاف نہ ہو، اور نفس اس وقت تک پاک و صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اصحاب کہف کے کتے کی طرح اپنے آپ کو رضا کے دروازے پہ نہ ڈال دے۔ جب آپ اپنے آپ کو رضا کے دروازے پہ دہلیز دے کے ڈال دیں گے، میرے مولا تیری مرضی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے خدا کی بارگاہ پیش کر دے
جس طریقے سے مردہ غسال کے ہاتھ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ غسل دینے والا مردے کو کبھی اٹھاتا ہے، کبھی بٹھاتا ہے، کبھی لٹاتا ہے، کبھی پلٹاتا ہے، اس کی خود کی کچھ مرضی نہیں ہوتی، غسل دینے والا جیسا چاہتا ہے ویسا اسے پلٹاتا ہے۔ جب اپنے آپ کو تم اللہ کی بارگاہ میں ایسا پیش کر دو گے کہ مولا تیری رضا ہے، چاہے جلا دے، چاہے مار دے، چاہے بیمار کر دے، چاہے شفا دے دے، چاہے تنگی میں رکھ، چاہے آسانی میں رکھ، جب اپنے آپ کو اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دو گے تو اللہ فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ ہم نے کبھی آپ کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم شریعت میں مداخلت کرتے ہیں، ایسا چل رہا ہے تو ایسا نہیں، میری خاطر ایسا ہونا چاہیے۔ ہم آج شریعت میں مداخلت کر رہے ہیں، نماز پڑھنے آئے تو ہماری چلے گی کہ بھئی اس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ معاملات ہونا چاہیے، کوئی فیصلہ ہو تو فیصلہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، ہمارے فیور کا آدمی تو ہمارے فیور میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نفس امارہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے اور نفس لوامہ کمزور ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ سے ہم کوسوں دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے لوگو نفس مطمئنہ حاصل کرو۔ نفس مطمئنہ حاصل کب ہوگی؟ جب آپ نفس امارہ کو اپنے پاؤں تلے کچلنے کی کوشش کریں گے۔ آج یہ سب باتیں صرف کہنے کی نہیں ہے، فیلنگ اپنے اندر لانے کی ہے کہ بھئی ہم کر کیا رہے ہیں۔ میرے غوث نے فرمایا تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تم نے آنے کے مقصد کو جان لیا تم کامیاب ہو گئے۔ ہم آئے تو ہیں، آنے کا مقصد پتہ نہیں ہے۔ آئے دنیا میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، شادی بیاہ ہوئی، بچے ہوئے، کمایا کجایا کھایا، دنیا سے چلے گئے۔ اگر یہی کام ہم نے کیا تو پھر ایک جانور میں اور انسان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جانور بھی دنیا میں آتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنے بچوں کو وہ بھی کھلاتا ہے، پرورش چڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ اور ایک انسان بھی اگر ایسا ہی کرے تو پھر جانور میں انسان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ انسان کو اللہ نے عقلیں دی ہے اور اشرف المخلوقات بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج سر پہ رکھا، کرامت کا تاج انسانوں کے سر پہ رکھا، عقلیں دی، شعور دیا، اور آپ کی مشکلوں کے آسانی کے لیے اللہ نے کبھی انبیاء کو بھیجے، کبھی اولیاء کو بھیجے، کبھی صلحاء کو بھیجے، آسمانی کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، قرآن آیا، زبور آیا، توریت آیا، انجیل آیا، آپ کی رہبری و رہنمائی کے لیے۔ اس کے باوجود بھی انسان اگر اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے غافل رہے تو پھر ایک جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ باتیں ہماری ہوتی ہیں، سن لیتے ہیں، مگر ہم جب جاتے ہیں یہاں سے تو پھر باتیں پوری اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ وہ خدا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سانس دے رہا ہے۔ ہاں آج ابھی کورونا کا ٹائم چلا، سلنڈر کے لوگ پریشان ہو گئے، سلنڈر کے لیے لوگ پریشان ہو گئے، سلنڈر مل نہیں پا رہا تھا، سانس رک جا رہی تھی لوگوں کی، کتنے لوگ اسی سانس کی وجہ سے چلے گئے، ہوا آکسیجن کے لوگ مر گئے۔ مگر خدا اتنا آکسیجن دے رکھا ہے کہ آپ بند کمرے میں بھی ہے تو بھی وہاں آپ کو آکسیجن مل رہا ہے، اتنا کچھ وہ خدا دے رہا ہے۔ ہر سانس آپ کی چلتی ہے آکسیجن کے ذریعے سے، وجہ سے، اور آکسیجن اتنا میرے رب نے فراہم کر دیا ہے، آپ آسمان کی طرف چلے جائیں تو بھی آکسیجن مل رہا ہے، آپ زمین کی طرف چلے جائیں تو بھی آکسیجن مل رہا ہے، آپ جہاں جائیں اللہ آکسیجن فراہم کر رہا ہے۔ اتنا کچھ دینے کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ سے اتنا کہتا ہے میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر بندہ اتنا گندا ہو چکا ہے آج کہ اپنے رب سے لوٹنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا نا، سرکار غوث پاک کی تعلیمات اتنی ہے اگر اس پر گفتگو کی جائے تو 1 2 دن 4 5 دن نہیں، کئی ہفتے نکل جائیں گے۔ میرے غوث، اللہ اکبر، میرے غوث فرماتے ہیں اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ نفس کہے کہ مجھے آج نماز نہیں پڑھنا ہے، اس کی مخالفت کرو، نماز پڑھو۔ نفس کہے کہ آج پاؤں میں درد ہو رہا ہے، مسجد نہیں جائیں گے، مسجد میں جاؤ۔ نفس کہے کہ آج مجھے اچھی چیزیں کھانی ہے، اس کی مخالفت کرو۔ حالانکہ مباح چیزیں ہیں، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نفس کی مخالفت کی وجہ سے نفس امارہ کمزور ہوتا ہے اور نفس لوامہ طاقتور ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے انسان نفس مطمئنہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔
مگر آج ہمارا حال اللہ اکبر. میں نے پہلے کہا کہ انا نے، تکبر نے، گھمنڈ نے، لادینیت نے آج ہمیں اتنا اپنے اندر جکڑ لیا ہے کہ اس سے ہم باہر نکل نہیں پا رہے ہیں. کبھی ہم نے اپنے آپ کے اندر عاجزی لانے کی کوشش نہیں کی، اپنے اندر انکساری لانے کی کوشش، خاکساری لانے کی کوشش نہیں کی. وہ صحابہ کرام تھے جو زمین پر سویا کرتے تھے، مٹیاں لگ جاتی تھی. حضرت علی کا واقعہ معلوم ہے، حضرت علی کو سرکار نے ابو تراب کا لقب دیا. سبحان اللہ، مٹی پر لیٹے تھے، مٹی لگی تھی پیٹھ پہ آپ کے. سرکار نے دیکھا تو سرکار نے ابو تراب کا لقب دے دیا. سبحان اللہ. عمر فاروق اتنے بڑے بادشاہ ہو کر کے آپ اینٹ کا تکیہ بنا کر کے سویا کرتے تھے. مگر آج ہمارا حال آج یہ ہے کہ شادیوں میں اتنے خرچے، بیاہ میں اتنے خرچے، منگنی میں اتنا خرچہ، فلاں میں اتنا خرچہ، دھماکہ میں اتنے خرچے، سارے خرچے ہوتے ہیں. مگر دنیا کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، مگر دین کے لیے ہم اپنے قدم کو آگے بڑھانے کو تیار ہیں. لفاظیاں آج ہمارے سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، مگر زمینی کام ہم سے کچھ نہیں ہو پاتا. زمینی کام کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. آج کوئی بڑا ہے تو میرا باپ بڑا ہے، اب مجھے چھوٹے موٹے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج یہ حال ہوتا ہے. ہمارا حال دیکھیں نا، وہ کہا گیا کہ پیدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا. ہاں، میرا باپ بادشاہ تھا تو تمہارا باپ بادشاہ تھا، تم بادشاہ نہیں ہو. اور تمہارا باپ اگر بادشاہ تھا تو کوئی خوبی اس کے اندر ہوگی جس خوبی کے بنا پر وہ بادشاہ ہوا ہے. تم کوئی بادشاہ بننا ہے تو وہی خوبی تم اپنے اندر پیدا کرو، وہی چیز اپنے اندر لاؤ. میرے غوث فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی مقام مرتبہ ملا ہے ایسے ہی نہیں ملا، ایسے ہی یہ مقام مرتبہ مجھے نہیں ملا. حالانکہ میرے غوث مادر زاد ولی ہیں. ہاں، مادر زاد ولی ہیں. ولایت کی 3 قسمیں ہیں: ولایت فطری، ولایت وہبی اور ولایت کسبی. ولایت فطری کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر دنیا میں آئے. ولایت وہبی کہتے ہیں جو کسی کو ہبا کر دیا جائے، عطا کر دیا جائے، جیسے غوث پاک نے چور کو ولی بنا دیا. ہاں، اور ولایت کسبی کہتے ہیں کہ جو عبادات کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کا دوست بن جائے. میرے غوث مادر زاد ولی ہیں اور باپ کی طرف سے حسنی ہے، ماں کی طرف سے حسینی ہے. باپ کا بھی مقام بہت بلند و بالا، داداؤں کا مقام بلند و بالا. ماں بھی اللہ کی ولیہ، ماں کی طرف سے حسینی ہے. نہ ادھر کا نہ ادھر کا، دونوں طرف کے معاملات افضل و اعلیٰ ہے. مگر خود بھی مادرزاد ولی ہے، مگر کہہ رہے ہیں مجھے جو کچھ بھی ملا ہے ایسے ہی نہیں ملا. میں نے بڑے مجاہدے کیے، ریاضتیں کی ہے، بندگیاں کی ہے، تب جا کر کے مجھے یہ مقام مرتبہ ملا ہے. جو مادرزاد ولی ہو، جس کے باپ ولی ہو، جس کے دادا ولی ہو، جس کی ماں ولیہ ہو، جس کے نانا ولی ہو، اور ایسے ولی کہ اپنے دار کے ولایت کے تاجدار بنے ہو. اللہ اکبر. جن کے ولایت کے سورج کے سامنے اچھوں کی روشنیاں پھیکی پڑ گئی ہو، ایسے باپ دادا کی اولاد میں اور ماں کے پیٹ سے ولی بنے دنیا میں آنے والے غوث کہتے ہیں یہ چیزیں مجھے ایسے نہیں ملی ہے. میں نے بہت بندگی، بہت عبادتیں، بہت ریاضتیں کی ہے، تب جا کے مجھے یہ مقام مرتبہ ملا ہے. لیکن آج معذرت کے ساتھ آج ہمارے خانقاہوں کا عالم یہ ہے، باپ پیر ہے تو بیٹا پیر ہے، بھلے سے وہ نکما ہو، بھلے سے وہ ناکارہ ہو، بھلے سے وہ جاہل ہو، مگر آج اس کو لا کر کے مسجد پر بٹھا دیا. آج میں کئی سالوں سے پیروں کے ساتھ رہا ہوں، 2003 سے میں جانتا ہوں. آج حال یہ ہمارا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم تعلیمات غوث سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں. بیٹے کے اندر کچھ بھی خاص، کچھ بھی صلاحیت نہیں ہے، ایک وقت کا نماز نہیں ہے، دین کی معلومات نہیں ہے، نہ اسے علم ہے، نہ حلم ہے، نہ بردباری ہے، نہ انکساری ہے، نہ عاجزی ہے، نہ تواضع ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے، مگر وقت کا وہ پیرے چوگا بنا بیٹھا ہے. وقت کا وہ پیرے چوگا بنا بیٹھا ہے. میرے غوث فرماتے ہیں جن کے باپ ولی، ماں ولیہ، نانا ولی، دادا ولی، پردادا ولی، لکردادا ولی، وہ کہتے ہیں، جو مادرزاد ولی وہ کہتے ہیں مجھے ایسے نہیں ملا،
میں نے بڑی بندگی عبادتیں ریاضتیں کی ہے، تب جا کے یہ مقام مرتبہ ملا ہے۔ جو غوث مادر ذات ولی ہو وہ اتنی عبادت کرے تب جا کے معاملات اور یہ معاملات ہو اور یہ چیزیں یہ درجے ہو۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں، مگر ہم کہتے ہیں ہم تو بہت کچھ ہے دین کے لیے، ہم تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ آج ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے، دین آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ میرے غوث آپ نے سنا ہے نا 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے تب جا کے یہ مرتبہ ملا ہے۔ 40 سال تک آپ جس کے بارے کہتے ہیں یا غوث المدد یا غوث المدد، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ غوث کے چاہنے والے ہیں نا، آپ نے کتنی راتیں پڑھی ہے اس کی؟ میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھتا اور کھڑا ہو جاتا، پورا قرآن فجر تک مکمل کرتا۔ 15 سال تک ہر رات میرے غوث نے قرآن مکمل کیا ہے۔ لیکن آج غوث کا عاشق، غوث کا چاہنے والا فجر کی نماز میں آرام سے ٹانگ اٹھا کے سو رہا ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ قرآن پڑھنے کی فکر ہے، نہ معاشرے کے حوالے کی فکر ہے، نہ اپنے گھر والوں کی فکر، نہ اپنی فکر ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ آج ہمارا حال، میرے غوث اعظم رضی اللہ عنہ 15 سال تک عراق کے جنگلوں میں، آپ فرماتے کہ میں صرف گھومتا رہا، یاد الہی کرتا رہا، ذکر الہی مستقر رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ حال یہ کہ میں پتوں کو کھا کھا کر پیٹ بھرتا، دریائے دجلہ کا پانی پی کر کے اپنے آپ کو سیراب کرتا اور یاد الہی مستقر رہتا۔ اور غوث کا چاہنے والا آج صرف نام لے کر میں غوث کا چاہنے والا ہوں اور اس کا کام ہو گیا۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے، نہ ہی یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ تعلیمات غوث سے اگر آپ اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں تو یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے آپ کا۔ میرے غوث کے تعلیم سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، دور رکھ رہے ہیں تو یہ دھوکہ ہے۔ انہوں نے 15 سال تک عراق کے بیابانوں میں عبادتیں کی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا، ایک پاؤں میں کھڑے ہو کر 15 سال تک ہر رات قرآن پڑھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بار بار کہا جائے میرے بھائی، میرے دوست، نماز کی طرف آؤ، لیکن ہم نماز سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بار بار کہا جائے بھلائیاں یہی ہے، نماز کے لیے آؤ، اللہ کے بارے سب کو جھکاؤ، سارا کچھ بندہ سنتا ہے مگر پھر بھی یاد الہی میں اللہ کی بارگاہ میں آنے کو تیار نہیں۔ میرے غوث نے پڑوسی کے حوالے سے فرمایا اگر تم کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہے، یہ تمہارا ایمان درست نہیں ہے، یہ میرے غوث کا فرمان ہے۔ ہم کیا اپنے پڑوسیوں کا خیال کر رہے ہیں؟ اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ اپنے پڑوسیوں کی خبر لے رہے ہیں؟ نہیں۔ پھر ہم کیسے غوث کے چاہنے والے، ہم کیسے غوث کے ماننے والے، ہم کیسے غوث اعظم کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں؟ یہ باتیں کہنے کی نہیں، آپ نے بارہا سنی علماء کرام سے، پکا TTS ٹناٹن سننی، مگر نمازوں کا پتہ نہیں ہے، مگر نمازوں کی خبر نہیں ہے، نمازوں کے حوالے سے دل میں ذرا سی بھی یہ نہیں کہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے بعد ذرا سی خبر نہیں۔ بتائیے کہ وہ کیسا رسول کا عاشق ہوگا، کیسا سنی رسول کا چاہنے والا ہوگا۔ سنی ہو اور نمازوں کو چھوڑ دے، یہ بڑا مشکل کام لگتا ہے، مگر ہمارا آج حال یہ بن گیا ہے۔ یہ بات میں نے کہا کہنے کی نہیں ہے، فیلنگ اپنے اندر لائیے، ایک سوچ پیدا کیجیے کہ میرے غوث نے جو فرمایا کہ تم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو اگر سمجھ گئے تو تم کامیاب ہو گئے۔ قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو سنوارا، اپنے آپ کو سجایا۔ قرآن کہتا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم نکتہ چینیاں کرتے ہیں، دوسروں کی انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کے اندر فلاں غلطی ہے، اس کے اندر فلاں کمی ہے، اس کے اندر فلاں خرابیاں ہیں، مگر اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کا تجزیہ اور تزکیہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم غیروں کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ آج ہمارا دستور، ہمارا طریقہ بن گیا ہے۔ اس لیے آپ نیاز کر رہے ہیں، کریں،
میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا، میرے غوث نے فرمایا جو فرائض و واجبات کو چھوڑ کر کے مستحبات و نفل اور سنتوں پر عمل کرے زور دے، غوث فرماتے کہ وہ نادان ہے، بیوقوف ہے، احمق ہے وہ۔ اس لیے لنگر کر رہے کریں، لیکن نمازوں کی پابندی ضرور کریں، نمازوں سے اپنے آپ کو ضرور لگائے رکھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے نفس امارہ کو اپنے پاؤں تلے کچلنے کے کافی ہیں۔ تعلیمات غوث کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی وفات کو کروں گا۔ ایک اعلان یہ سماعت کر لیں کہ یہ اڑاوت سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اڑاوت میں وہابیوں کے دارالعلوم کے پاس ایک مسجد کی جگہ دی گئی ہے، دارالعلوم کے پاس ایک مسجد کی جگہ جو ہے خریدی جا رہی ہے، جس کی رقم تقریباً 10 لاکھ روپے ہے، اور شاید 8 یا 8.5 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں۔ 1.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تو اس میں جو مسلح کی رقم وہ 3500 روپے ہے رکھی گئی ہے۔ تو جو حضرات بھی جو اہل خیر حضرات ہیں ان سے گزارش ہے، مخیر حضرات ہیں ان سے گزارش ہے، ضرور بالضرور آپ تعاون کریں اور ثواب اجر حاصل کریں۔ جو لوگ آئے ہیں وہ باہر کھڑے رہیں گے، انشاءاللہ ضرور بالضرور جو ہے تعاون کریں، ثواب اجر حاصل کریں۔ اس طریقے سے ایک اعلان یہ بھی ہے کہ 6 نومبر بعد میں ظہر حضور غوث پاک کے مبارک کی زیارت کروائی جائے گی بروز اتوار، لہٰذا سبھی حضرات سے گزارش ہے ضرور بالضرور شرکت کریں بمقام عثمانیہ مسجد کھڑکا روڈ شامل۔ ساتھ اعلان یہ بھی ہے کہ جشن تعلیم القرآن و جشن غوث الورا کانفرنس، جس میں مقرر خصوصی مفتی اطہر حسن صاحب ضیائی تشریف لا رہے ہیں، اور مقرر ثانی محمد شاکر رضا صاحب ناصری تشریف لا رہے ہیں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے ضرور بالضرور شرکت کریں۔ بتاریخ 10 نومبر 2022 بروز جمعرات بعد عشاء بمقام نورانی مسجد کے سامنے بابا نگر یاوت۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔